بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قاری عبدالباسط عالمی شہرت یافتہ قاری ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے قاری عبدالباسط سے پوچھا، قاری صاحب آپ اتنے مزے کا قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ آپ نے بھی کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے، میں نے قرآن کے سینکڑوں معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا، کوئی ایک تو سنا دیجئے۔ تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا۔ قاری صاحب فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبد الناصر مصر کا صدر تھا۔ اس نے رشیا روس کا سرکاری دورہ کیا۔ وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی۔ اس وقت کمیونزم کا طوطا بولتا تھا۔ دنیا اس سرخ انقلاب سے گھبراتی تھی۔ جمال عبد الناصر ماسکو پہنچا۔ اس نے وہاں جا کر اپنے ملک کے امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ آپس میں گپیں مارنے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپس میں گپیں مارنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا، جمال عبد الناصر تم کیا مسلمان بنے پھرتے ہو؟ تم ہماری سرخ کتاب کو سنبھالو جو کمیونزم کا بنیادی ماخذ ہے۔ تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ۔ ہم تمہارے ملک میں ٹیکنالوجی کو روشناس کرا دیں گے۔ تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی یافتہ ملک میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسلام کو چھوڑو اور کمیونزم کو اپنا لو۔ جمال عبد الناصر نے انہیں اس کا جواب تو دیا مگر دل کو تسلی نہ ہوئی۔ اتنے میں وقت ختم ہو گیا اور وہ واپس آ گیا، مگر دل میں کسک باقی رہ گئی کہ نہیں، مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا۔ جتنا مجھ پر حق بنتا تھا میں اتنا نہیں کر سکا۔ 2 سال کے بعد جمال عبد الناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیا جانے کا موقع ملا۔ قاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی طرف سے خط ملا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ ماسکو جانا ہے۔ کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ قاری عبدالباسط کی تو ضرورت پڑے سعودی عرب میں پاکستان میں جہاں مسلمان بستے ہیں، ماسکو اور رشیا جہاں خدا بیزار لوگ رہتے ہیں، دین بیزار لوگ موجود ہیں، وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ خیر تیاری کی اور میں صدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیال کے رکھا ہوا تھا۔ فرمانے لگے کہ اس وقت جمال عبد الناصر نے ہمت سے کام لیا اور ان سے کہا، یہ میرے ساتھ ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے، آپ سنیے گا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ یہ کیا پڑھے گا۔ وہ پوچھنے لگے یہ کیا پڑھے گا؟ وہ کہنے لگے یہ قرآن پڑھے گا۔ انہوں نے کہا اچھا پڑھیے۔ فرمانے لگے کہ مجھے اشارہ ملا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ سورۃ طٰ کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تلاوت مکمل کر کے آنکھ کھولی تو میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے کمیونسٹی میں سے 4 یا 5 آدمی آنسوں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے پوچھا، جناب آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم تو کوئی نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا، مگر پتہ نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارے دل موم ہو گئے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ گئیں اور ہم کچھ نہیں بتا سکتے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ سبحان اللہ، جو قرآن کو مانتے ہیں قرآن کو جانتے نہیں، اگر وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی تاثیر پیدا کر دیا کرتی ہیں۔ 1973 میں روس میں کمیونزم کو طوطا بولتا تھا، بلکہ دنیا تو یہ کہہ رہی تھی کہ بس اب پورا ایشیا ہی سرخ ہو جائے گا۔ ان دنوں ایک پاکستانی جوان ماسکو ٹریننگ کے لیے گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے دوستوں سے کہا چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہاں مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے، 1-2 مساجد کو سیوں کے قیام گاہ بنا دیا گیا ہے، صرف 2 ہی مساجد اس شہر میں بچی ہیں جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دیں، میں جمعہ ادا کرنے وہی چلا جاتا ہوں۔ پتہ لے کر میں مسجد تک پہنچا تو مسجد بند تھی۔ مسجد کے پڑوس میں ایک بندے کے پاس مسجد کی چابی تھی۔ میں نے اس آدمی سے کہا کہ دروازہ کھول دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا دیکھیں جناب، میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے ماسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں، میں نماز ادا کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور کام سے فارغ ہونے کے بعد بلند آواز سے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر بوڑھے بچے مرد عورت سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے جس نے موت کو آواز دی۔ مسجد کے اندر اور کوئی نہیں آیا۔ خیر میں نے جمعہ تو ادا نہیں کیا کیونکہ اکیلا ہی تھا۔ بعض زور کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا۔ جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ میں نماز ادا کر کے باہر نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی نیا کام متعارف کروا کر مسجد سے نکلا ہوں۔ ایک بچہ میرے پاس اور کہا آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیں۔ اس کے لہجے میں خلوص ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں ان کے ساتھ گیا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کھانا کھایا، چائے پی تو ایک بچہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے کہا جی بالکل، قرآن پاک تو
ہم سب کو آتا ہے۔ میں نے جیب سے قرآن کا چھوٹا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ مجھے۔ بچے نے قرآن کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر قرآن کو دیکھا، ماں باپ کو دیکھا، پھر دروازے کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس نے کہا کہ اسے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ دیکھو، اور قرآن کی ایک آیت پر انگلی رکھی تو وہ فر فر بولنے لگا۔ بغیر قرآن کو دیکھتے ہی مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ یہ تو قرآن کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا۔ میں نے اس کے والدین سے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا دراصل ہمارے پاس قرآن پاک موجود نہیں، کسی کے گھر سے قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اس تمام خاندان کو پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے، اس وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک نہیں رکھتے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تو پھر اس بچے کو قرآن کس نے سکھایا؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس قرآن کے کئی حافظ ہیں، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار، کوئی سبزی فروش، کوئی کسان، ہم ان کے پاس اپنے بچے محنت مزدوری کے بہانے بھیج دیتے ہیں، وہ ان کو الحمدللہ سے لے کر والناس تک زبان قرآن پڑھاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کو نسخہ نہیں، اس لیے ہماری نئی نسل کو نظر نہیں آتا۔ بالکل اس وقت ہمارے گلے میں آپ کو جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کے سب حافظ قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اسے پڑھنا نہیں آیا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر فر بولنے لگا۔ اگر آپ نہ رکتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے قرآن کا ایک نہیں کئی ہزار معجزے اس دن دیکھے۔ جس معاشرے میں قرآن پر پابندی لگا دی گئی تھی اس معاشرے کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو کر رہ گیا تھا۔ میں جب باہر نکلا تو کئی سو بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا۔ میں نے کہا اے کافر لوگوں، تم نے قرآن رکھنے پر پابندی لگا دی، لیکن جو سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے اس پر پابندی نہ لگا سکو گے۔ غیر مسلم طاقتیں جتنی کوشش کر لیں اسلام اور قرآن کو نہ مٹا سکیں گی۔ انشاءاللہ تعالی جلد مسلمان پوری دنیا کی رہنمائی کریں گے۔ اوکے دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا گلاس دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکو۔ خدا حافظ۔